بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام۔ عربی زبان کا مختصر علم قرآن کو سمجھنے کی حد تک۔ آئیے قرآن کو سمجھ کر پڑھیں کہ سلسلے کے سبق نمبر 4 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ سامعین کرام، آج ہم اپنے اس سبق میں بنیادی اصطلاحات اور الفاظ کو پڑھیں گے، جس میں سب سے پہلے حرکت یعنی موومنٹ، اس کی جمع ہے حرکات۔ عربی میں آواز کی 3 بنیادی حرکتیں ہیں جنہیں زبر یعنی فتحہ، زیر کسرہ، پیش ضمہ کہتے ہیں۔ زبر کی آواز اوپر کی طرف، زیر کی آواز نیچے کی طرف اور پیش کی آواز گول ہوتی ہے، مثلا آمینو، عالمو، مالکو وغیرہ۔ مضموم ایسا حرف جس پر پیش لگی ہو مضموم کہلاتا ہے۔ مکسور ایسا حرف جس پر زیر لگی ہو مکسور کہلاتا ہے۔ ضمہ یعنی پیش اسم کے آخری حرف پر ہو تو اس کے حالت رفع میں ہونے کی علامت بھی ہے اور ایسا اسم مرفوع کہلاتا ہے۔ فتح یعنی زبر اسم کے آخری حرف پر ہو تو اس کے حالت نصب میں ہونے کی علامت بھی ہے اور ایسا اسم منصوب کہلاتا ہے۔ اسم کے منصوب ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے ورنہ وہ مرفوع ہی ہوتا ہے۔ کسرہ یعنی زیر اسم کے آخری حرف پر ہو تو اس کے حالت جر میں ہونے کی علامت بھی ہے اور ایسا اسم مجرور کہلاتا ہے۔ اسم کے مجرور ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے ورنہ وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، اور سامعین کرام جتنی یہ وجوہات ہیں مرفوع ہونے کی یہ انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں یہ بیان کر دی جائیں گی۔ اس کے بعد ہے متحرکہ، کوئی حرف جس پر تینوں حرکات زبر، زیر، پیش میں سے کوئی علامت لگی ہو، جیسے التاء المتحرکہ، ایسی تا جس پر زبر، زیر اور پیش میں سے کوئی حرکت لگی ہو، جیسے تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو وغیرہ۔ مسکون یا ساکن یعنی ود آؤٹ موومنٹ، وہ حرف جس پر سکون یا جزم لگا ہو مسکون یا ساکن کہلاتا ہے۔ مسکون یا ساکن کلمہ پر کوئی حرکت نہیں ہوتی بلکہ آواز رک جاتی ہے۔ ساکن حرف اکثر اپنے سے پہلے لفظ کی حرکت سے ملایا بھی جاتا ہے۔ جزم والا نون ساکن یا مسکون کہلاتا ہے اور یہی معاملہ باقی حروف کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ مشدد وہ حرف جس پر شد یا تشدید لگی ہو مشدد کہلاتا ہے۔ مشدد حرف اصل میں 2 مکرر حروف ہوتے ہیں، پہلا مسکون اور دوسرا متحرک، جیسے رب با۔ شد والا با مشدد کہلاتا ہے اور باقی حروف کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے اعراب، کسی کلمہ یا لفظ کے آخری حرکت کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں، جیسے رب، ربی، رب وغیرہ۔ معرب وہ کلمہ یا لفظ ہے جس کے آخری حرف کی حرکت بدلتی رہتی ہے، جیسے کہ کبیرن، 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 مالکن، مالکن، مالکن وغیرہ۔ اس کے بعد ہے مبنیہ، وہ کلمہ ہے جس کے آخری حرف کی حرکت نہیں بدلتی، ہر حالت میں ایک جیسا رہتا ہے، مثلا ھذا، ھذہ، نحن، انا، ذالک، الذی۔ اس کے بعد ہے متمکن، متمکن یعنی جگہ دینا، اعراب میں تبدیلی کی خاصیت کا ہونا، وہ لفظ جس کی آخری حرکت میں تبدیلی کی گنجائش ہو متمکن کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے حرف،
حرف یعنی لیٹر، اس کی جمع ہے حروف۔ انسان کے منہ سے نکلنے والی مختلف آوازوں کو مختلف علامتوں سے ظاہر کیا اور لکھا جاتا ہے۔ ہر آواز کی علامت الگ ہوتی ہے جسے حرف کہتے ہیں۔ کسی زبان میں استعمال ہونے والی تمام علامتیں مل کر حروف تہجی بناتی ہیں، یعنی کہ وہ حروف جنہیں ہجے کر کے جوڑ کے الفاظ بنائے جائیں حروف تہجی کہلاتے ہیں۔ عربی زبان میں 29 حروف تہجی ہیں جو کہ مندرجہ ذیل ہیں: الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ظا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ سامعین کرام، میری طرف سے ایک معذرت ہے، اور وہ یہ کہ ان حروف کے ادا کرنے میں تجوید کی غلطی مجھ سے ہوتی ہے اور ہو رہی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ میں تجوید قرآن کا علم نہ سیکھ سکا کچھ وجوہات کی بنا پر، اور بچپن میں جیسے قرآن مولوی صاحب نے پڑھا دیا ویسا پڑھا، اور ابھی زبان وہیں پہ اٹکی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے کچھ الفاظ صحیح طریقے سے ادا کرنے سے میں قاصر ہوں، جس کے لیے میں تہ دل سے معذرت خواہ ہوں۔ سامعین کرام، اس کے بعد ہے حروف تہجی کی اقسام۔ حروف علت یعنی واول ورڈ، الف، واو اور یا حروف علت کہلاتے ہیں۔ الف فتحہ یعنی زبر کے ساتھ مل کر، واو ضمہ یعنی پیش کے ساتھ مل کر، اور یا کسرہ یعنی زیر کے ساتھ مل کر حرکات کو لمبا کرتے ہیں۔ حروف صحیحہ کنسوننٹس حروف علت کے علاوہ باقی حروف تہجی حروف صحیحہ کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مکرر یعنی ٹوائس، کسی لفظ میں کسی بھی حرف کا 2 بار استعمال ہونا حرف مکرر کہلاتا ہے۔ الف الاثنین تثنیہ کا الف کہلاتا ہے، اور ماضی میں 2 مذکر یا مؤنث غائب کو ظاہر کرنے کے لیے فعل کے آخر میں لگایا جاتا ہے۔ نون النسوہ، یہ نون فعل ماضی کے آخر میں جمع مؤنث غائب کے لیے لگایا جاتا ہے۔ واو الجماع، یہ واو فعل ماضی کے آخر میں جمع مذکر غائب کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہیں الفاظ۔ لغت یعنی لینگویج، لغت عربی میں بولی جانے والی زبان کو کہتے ہیں، جبکہ جو منہ میں ہوتی ہے اسے لسان یعنی ٹانگ کہتے ہیں۔ لغت مطلب کہ بولی جانے والی زبان۔ لفظ یعنی ورڈ، اس کی جمع ہیں الفاظ، مختلف حروف جوڑنے سے مختلف الفاظ بنتے ہیں۔ لفظ نام یعنی نیم بھی ہو سکتے ہیں، جیسے محمد، ابراہیم، کعبہ، ارض، کتاب، قلم، قاضی، عراق، فلسطین، نمل، نحل، رومان۔ لفظ کام یعنی ایکشن یا ورک بھی ہو سکتے ہیں، جیسے پڑھنا، لکھنا، دیکھنا، بتانا، بھاگنا، جاگنا، لینا، دینا وغیرہ۔ لفظ حرف پارٹیکلز بھی ہو سکتے ہیں، جیسے میں، پر، تب، جب، شاید، نہیں، بلکہ، لیکن، آؤ، یا، تو وغیرہ وغیرہ۔ لفظ مہمل یعنی میننگ لیس، کسی بھی بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں، جیسے اردو میں سودا سلف، سچ مچ، ٹھیک ٹھاک، جھوٹ موٹ، کوڑا کرکٹ وغیرہ۔ ان میں سبز رنگ کے الفاظ جو استعمال ہوئے ہیں وہ سب مہمل یعنی بے معنی الفاظ ہیں۔ موضوع یعنی میننگ فل ورڈ، کوئی بھی بامعنی لفظ موضوع کہلاتا ہے۔ سودا سچ، جھوٹ، کوڑا، گھر، چلو کہاں وغیرہ وغیرہ۔ کلمہ یعنی میننگ فل ورڈ، اس کی جمع ہے کلمات۔
کسی بھی بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کلمہ کو ان کی علامات اور معانی کی وجہ سے 3 بنیادی اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی اسم، فعل اور حرف۔ مفرد یعنی سنگل ورڈ، ایک ایسا لفظ جو کہ بامعنی بھی ہو، مفرد یا کلمہ کہلاتا ہے، جیسے اسم، فعل اور حرف۔ مرکب یعنی کمپاؤنڈ ورڈ، 2 یا 2 سے زیادہ بامعنی الفاظ کو جوڑیں تو مرکب بنتا ہے، جیسے ذہین بچہ، 12 بجے، محرم کے ساتھ، با پردہ خاتون، وہ آیا، میں نے آم کھایا وغیرہ۔ ناقص یعنی انکمپلیٹ ورڈ، الفاظ کا وہ مرکب جو مکمل خبر یا خیال نہ دے وہ ناقص کہلاتا ہے، جیسے ذہین بچہ، 12 بجے، محرم کے ساتھ، با پردہ خاتون وغیرہ وغیرہ۔ جملہ یعنی سینٹینس، 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بامعنی خبر ملے یا طلب معلوم ہو یا مثبت یا منفی اظہار خیال ہو، اسے مرکب مفید یا جملہ کہتے ہیں، جیسے کہ ذهب احمد الى المسجد، احمد مسجد گیا۔ هل تقیم الصلاوات، کیا تم پابندی سے نمازیں پڑھتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد ہیں قواعد۔ قواعد میں سب سے پہلے اسم یعنی ناؤن، اس کی جمع ہے اسماء۔ اسم وہ کلمہ ہے جو کسی انسان، جانور یا شے کا نام ہو، مثلا رجل آدمی، علم جھنڈا، بیت گھر، دب بھالو، مجید بزرگی والا۔ پھر ہے واحد یعنی سنگولر ورڈ۔ عربی میں واحد کا مطلب ہے ایک اسم، تثنیہ یعنی 2، عربی میں تثنیہ کا مطلب ہے 2 اسم، جمع پلورل یعنی عربی میں جمع کا مطلب ہے 2 سے زیادہ۔ سامعین کرام، ہمارے اردو اور انگلش زبان میں یا تو سنگولر یعنی واحد ہوتا ہے یا پھر پلورل یعنی جمع، لیکن عربی میں کیا ہے، واحد، ایک کو واحد، 2 کو تثنیہ، جبکہ 2 سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم فاعل یعنی سبجیکٹ۔ فاعل کسی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی آخری حرکت پر پیش ہوتی ہے۔ اس میں مفعول یعنی آبجیکٹ، مفعول اس اسم کو کہتے ہیں جس پر کوئی کام کیا گیا ہو۔ مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی آخری حرکت پر زبر ہوتا ہے۔ اس میں صفت یعنی ایڈجیکٹو، وہ اسم جو کسی اسم ذات یا اسم معنی کی صفت یا خصوصیت بیان کرے۔ اسم ضمیر یعنی پروناؤن، جمع ہے ضمائر، وہ کلمہ جو فاعل کے نام کی جگہ استعمال کیا جائے، جیسے کہ ہوا وہ مذکر، ہیا وہ مؤنث، انا میں، نحن ہم، انتا تم مذکر، انتی تم مذکر، انتم تم مذکر وغیرہ امام ضمائر مبنیہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے مستتر ضمائر، وہ ضمیریں جن کا لفظ موجود نہ ہو اور انہیں حرکت سے پہچانا جائے۔ بارز ضمائر، وہ ضمیریں جن کا کوئی واضح حرف موجود ہو، جیسے فعل ماضی میں الف الاثنین، واو الجماعہ، نون النسوہ، التاء المتحرکہ وغیرہ۔ متصل ضمیر، وہ ضمیریں جو فاعل کے ساتھ ملی ہوئی ہوں اور الگ استعمال نہیں ہوتی۔ فعل ماضی میں مستر اور بارز دونوں متصل ضمیریں ہیں۔ اس کے بعد ہے فعل یعنی ورب، جمع ہے افعال۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کوئی کام اور اس کا زمانہ ظاہر ہو، مثلا نصرہ اس مذکر نے مدد کی، یضرب وہ مارتا ہے، یسجدون وہ سب مذکر سجدہ کرتے ہیں، قالوا ان سب مذکر نے کہا۔ اس کے بعد ہے اشتقاق یعنی ڈیریویشن۔ عربی میں ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ بنانے کو اشتقاق کہتے ہیں۔ یہ اشتقاق مادے کے حروف کو قائم رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ یہ اسم میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی۔ اسم میں ناصرہ، ناصر، منصور، جبکہ فعل میں ناصرہ سے ینصر اور انصر وغیرہ وغیرہ۔ حرف پارٹیکل وہ کلمہ ہے جس کے معنی اسم یا فعل کو ساتھ ملائے بغیر معلوم نہ ہو، مثلا واو
واو جب دو الفاظ کے سینٹر میں بیچ میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اور بازر بی جب کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. اسی طرح لام زبر لا کا مطلب ہے ضرور اور لام زبر لی کا مطلب ہے کے لیے. کاف زبر کا جیسا. فی کا مطلب ہے میں. ان بے شک. ان بارے میں. ما کیا. حل کیا. من سے. الا کی طرف. الا پر. حتی یہاں تک. اس کے بعد ہے سیغہ. سیغہ اسم یا فعل کے مادے پر بننے والی شکل کو کہتے ہیں جو کہ اسم یا فعل کے جنس، عدد اور ظاہر مخاطب یا متکلم ہونا کو ظاہر کرے. مرفوع کوئی حرف یا کلمہ جس کے آخری حرف پر پیش لگا ہو جملے میں مبتدا اور اسم فاعل کے معنی دیتا ہے. عموماً تمام حروف اور فعل مرفوع ہوتے ہیں. منصوب کوئی حرف یا کلمہ جس کے آخری حرف پر زبر آئے. کسی بھی کلمے کے منصوب ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے. مجرور وہ کلمہ جس سے پہلے حرف جر آئے. متصل یعنی جوائنٹ، ملی ہوئی یا ملا ہوا. منفصل یعنی سیپریٹ، الگ فاصلے سے. مثبت افرمیٹو کام کا ہونا. منفی یعنی نیگیٹو کام کا نہ ہونا. امر ڈو یعنی کام کرنے کا حکم دینا. نہیں یعنی ڈونٹ کام نہ کرنے کا حکم دینا. سامعین کرام یہاں لفظ کا ایک جدول دیا ہوا ہے جس کی وجہ سے ہم لفظ کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. لفظ اس کے آگے پھر دو برانچیں اس کی. ایک مہمل یعنی میننگ لیس ایسے الفاظ جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اور دوسری برانچ ہے موضوع یعنی میننگ فل جو باضابطہ طور پہ جو کہ میننگ فل ورڈ ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک مطلب ہوتا ہے. آگے پھر اس کی تین برانچز ہیں جس میں مرکب یعنی کمپاؤنڈ یعنی الفاظ کا مجموعہ، اور اس کے بعد ہے مفرد یعنی اکیلا لفظ. پھر مرکب میں اس کے آگے پھر دو برانچیں ہیں جس میں تام یعنی کمپلیٹ ایسا مرکب، ایک ایسا دو چار الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کی ہمیں مکمل طور پہ سمجھ آ جائے اس کو تام بولتے ہیں، اور دو تین الفاظ کا ایسا مجموعہ جس میں بات واضح نہ ہو جس کو ناقص یا انکمپلیٹ کہتے ہیں. اسی طرح مفرد میں پھر اس کی تین برانچ ہیں جس میں اسم یعنی ناؤن، فعل یعنی ورب اور حرف یعنی پارٹیکل ہوتے ہیں. تو اس جدول کی مدد سے بھی لفظ کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. سامعین کرام ہمارے اس سبق میں حرف، الفاظ اور قواعد جو بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں اس کی مکمل تفصیل اور مثالیں بیان کی جائیں گی.